السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. چلیں آج ایک نئے ناول کی شروعات کرتے ہیں. مال عشق. اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے لکھنے کی صلاحیت عطا کی اور الفاظوں کو جوڑنے کا ہنر بخشا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. وہی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے. بے شک جس کی قدرت ہر چیز پر کامل ہے. اللہ وہ ذات ہے جس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور جس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں. وہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے اور ہر چیز پر نگہبان ہے. اس کی حکمت بے مثال ہے اور اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور اب میں اس کا جتنا شکر کروں اتنا کم ہے. ابتدا کرتے ہیں. کشمیر کی اتوار کی صبح عام دنوں سے زیادہ پرسکون تھی. ہلکی ہلکی دھوپ برف پوش پہاڑوں کے پیچھے سے نکل رہی تھی. گلی میں بچوں کی آوازیں گونج رہی تھیں کیونکہ آج اسکول سے چھٹی تھی. حیا کے گھر میں مگر ہمیشہ کی طرح ہلچل تھی. ڈائننگ ٹیبل پر پورا خاندان موجود تھا. قاسم خان حیا کے ابو، نرم مزاج مگر باوقار شخصیت کے مالک. عائشہ قاسم حیا کی امی، پورے گھر کو سنبھالنے والی محبت کرنے والی خاتون. دادی جان سکینہ بیگم گھر کی سب سے بڑی اور سب کی پسندیدہ شخصیت. ارمان خان حیا کا بڑا بھائی، یونیورسٹی کا طالب علم جو ہر وقت حیا کو چھیڑنے کے موقع ڈھونڈتے رہتا تھا. ماہنور خان حیا کی چھوٹی بہن جو اکثر حیا کے راز فاش کر دیتی تھی. اور پھر حیا قاسم خان گھر کی سب سے شرارتی، سب سے زیادہ بولنے والی اور سب سے زیادہ مسئلے پیدا کرنے والی فرد. حیا امی کی آواز پورے گھر میں گونجی. ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے. اوپر سے آواز آئی. آ رہی ہوں امی. 2 منٹ گزر گئے، پھر 3 منٹ، پھر 5 منٹ. آخر کار حیا سیڑھیوں سے بھاگتی ہوئی نیچے اتری. ایک ہاتھ میں کنگھی اور دوسرے ہاتھ میں موبائل اور دوپٹہ آدھا کندھے پر. دادی نے ماتھا پکڑ لیا. یہ لڑکی کبھی انسانوں کی طرح تیار نہیں ہو سکتی. ارمان فوراً ہنس پڑا. دادی جان اس کے لیے انسان بننا ضروری ہے. حیا نے میز پر رکھا ہوا ٹشو اٹھا کر بھائی کی طرف پھینکا. خاموش رہو. اسی دوران ماہنور کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی. اچانک اس کی آنکھیں چمک اٹھیں. اوہ! سب نے اس کی طرف دیکھا. کیا ہوا؟ ماہنور شرارتی انداز میں مسکرائی. سامنے تیمور بھائی جا رہے ہیں. حیا فوراً کانسنے لگی. ارمان نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا. تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں. دوسری طرف سے تیمور کا گھر گلی کے دوسری جانب موجود. گھر میں ماحول نسبتاً خاموش تھا. راشد خان تیمور کے والد ایک باوقار اور سنجیدہ انسان. زینب راشد تیمور کی والدہ نہایت نرم دل اور محبت کرنے والی. حارث خان تیمور کا بڑا بھائی خوش مزاج اور ہنس مکھ. عالیہ خان تیمور کی چھوٹی بہن خوش اور باتونی. اور تیمور گھر کا سب سے خاموش فرد. ناشتے کی میز پر سب بیٹھے تھے. عالیہ مسلسل بول رہی تھی. حارث ہنس رہا تھا. امی کبھی ایک کو دیکھتی کبھی دوسرے کو مگر تیمور خاموشی سے چائے پی رہا تھا. بھائی؟ عالیہ نے اچانک آواز دی. جی؟ آپ مسکراتے بھی ہیں؟ چائے تقریباً تیمور کے گلے میں اٹک گئی. حارث زور سے ہنس پڑا. بہت اچھا سوال ہے. راشد خان بھی مسکرا دیے. واقعی میں بھی جاننا چاہتا ہوں. تیمور نے سب کو دیکھا پھر بالکل سنجیدگی سے بولا. میں مسکراتا ہوں. عالیہ نے فوراً پوچھا. کب؟ جب تم لوگ سو رہے ہوتے ہو. چند سیکنڈ خاموشی رہی پھر پورا گھر ہنس پڑا. ایک گھر میں شور، ہنسی اور حیا کی شرارتیں تھیں اور دوسرے گھر میں خاموشی، سکون اور تیمور کی سنجیدگی. مگر شاید قسمت آہستہ آہستہ ان دونوں کہانیوں کو ایک دوسرے کے قریب لا رہی تھی. کشمیر کی صبح کا وقت. کشمیر کی وادیوں میں صبح کا منظر ایک الگ ہی سکون لیے ہوئے تھا. پہاڑوں کی اونچی چوٹیوں پر سفید دھند کی چادر سی بکھری ہوئی تھی. ٹھنڈی ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور پورے ماحول میں ایک خاموش سی تازگی گھلی ہوئی تھی. نیچے چھوٹی چھوٹی گلیوں میں زندگی اپنی معمول کی رفتار سے رواں تھی. کہیں کسی کے گھر چائے کی خوشبو آ رہی تھی تو کہیں کسی کے بچے اسکول جانے کی جلدی میں اپنے بستے اٹھائے بھاگ رہے تھے. پرندوں کی چہچہاٹ اس سحر انگیز منظر کو اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی. اسی دوران ایک اسکول کی گھنٹی بجتی ہے. ٹن ٹن ٹن. یہ آواز پورے علاقے میں گونجتی ہے جیسے وقت نے اچانک اپنی رفتار تیز کر دی ہو. اور اسی لمحے ایک لڑکی تیزی سے بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے. حیا! پیچھے سے اس کی سہیلی کی آواز آتی ہے جو اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے مگر وہ لڑکی کسی کی بھی نہیں سنتی. وہ رکتی نہیں بلکہ اور تیزی سے دوڑنے لگتی ہے. اس کے چہرے پر شرارت صاف چھلک رہی ہوتی ہے. آنکھوں میں ایک چمک ہے جیسے وہ ہر چیز کو کھیل سمجھ کے جینے نکلی ہو اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ جو اس کی بے فکری کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے.
یہ تھی حیا قاسم خان۔ وہ اسکول کے گیٹ کے قریب پہنچ کر اچانک رکتی ہے، اپنی سانسیں ہموار کرنے کے لیے ایک ہاتھ سینے پر رکھتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے بالوں کو صحیح کرتی ہے، پھر مکمل معصومیت کے انداز میں جیسے کوئی جرم کیا ہی نہ ہو بڑے سکون سے کہتی ہے، میں لیٹ نہیں ہوئی، گھنٹی نے جلدی کر دی تھی۔ اسی لمحے پیچھے سے ایک سخت مگر جانی پہچانی آواز گونجتی ہے، حیا قاسم خان اندر آؤ۔ یہ سنتے ہی وہ تھوڑا سا سنبھلتی ہے، اپنی کتابیں اٹھاتی ہے اور آہستہ آہستہ اسکول کے اندر داخل ہو جاتی ہے، لیکن اندر جاتے ہوئے اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے خود بخود باہر سڑک کی طرف اٹھ جاتی ہیں، جہاں ایک لڑکا خاموشی سے کھڑا ہوتا ہے، اس کا چہرہ بالکل سنجیدہ، بغیر کسی جذبات کے، اور آنکھیں ایسی جیسے کسی چیز سے متاثر نہ ہونے والی ہوں۔ تیمور خان۔ وہ نہ کسی کی طرف دیکھ رہا تھا، نہ کسی کو محسوس کر رہا تھا، بس اپنی ہی دنیا میں کھڑا تھا، جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ حیا کی نظریں اس پر چند لمحے ٹھہر جاتی ہیں، اس کے دل میں ایک ہلکی سی الجھن سی اٹھتی ہے۔ وہ آہستہ سے اپنے دل میں کہتی ہے، یہ کبھی مجھے دیکھ کر مسکرا کیوں نہیں دیتا، اور خاموشی سے کلاس روم کی طرف چلی جاتی ہے، مگر اس کے دل میں وہ ایک منظر کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے۔ حیا جیسے ہی کلاس روم میں داخل ہوئی، پوری کلاس میں معمول کا شور برپا تھا، کوئی اپنی کاپی مکمل کر رہا تھا، کوئی دوستوں کے ساتھ ہنس رہا تھا، اور کوئی ٹیچر کے آنے سے پہلے اپنا ہوم ورک یاد کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ حیا نے دروازے سے اندر قدم رکھا تو اس کی سہیلی زارا فوراً بولی، آخر کار شہزادی تشریف لے ہی آئیں۔ حیا نے بستہ اپنی ڈیسک پر رکھتے ہوئے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، میں وقت پر آئی تھی، بس گھڑی مجھ سے حسد کرتی ہے۔ زارا ہنس پڑی، ایک دن تمہاری یہ دلیل ٹیچر کو بھی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ دونوں کی باتوں پر ساتھ بیٹھی لڑکیاں بھی مسکرا رہی تھیں۔ اتنے میں کلاس کا دروازہ کھلا اور ٹیچر اندر داخل ہوئیں۔ پورا کلاس روم فوراً خاموش ہو گیا۔ گڈ مارننگ میم، سب نے ایک ساتھ کہا۔ گڈ مارننگ کلاس۔ ٹیچر نے حاضری لگانا شروع کی۔ حیا بظاہر پوری توجہ سے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کی نظریں بار بار کھڑکی کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ کھڑکی سے اسکول کا صحن نظر آ رہا تھا، اور صحن کی دوسری طرف تیمور خان۔ وہ کچھ لڑکوں کے ساتھ کھڑا تھا، مگر حسب معمول خاموش تھا، نہ ہنس رہا تھا، نہ باتیں کر رہا تھا، صرف سن رہا تھا۔ حیا نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر بے اختیار بڑبڑائی، اللہ جانے یہ انسان ہے یا برف کا مجسمہ۔ زارا نے فوراً پوچھا، کون؟ حیا چونک گئی، کوئی نہیں۔ زارا نے آنکھیں اسکوئر کر دیکھا، پھر وہی تیمور۔ حیا نے فوراً نظریں چرا لیں، میں کیوں اسے دیکھوں گی؟ کیونکہ تم ہر روز دیکھتی ہو۔ جھوٹ سچ، جھوٹ سچ۔ دونوں کی سرگوشیوں کا سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ اچانک ٹیچر کی آواز آئی، حیا قاسم خان۔ حیا فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جی میم، اگر آپ کی گفتگو مکمل ہو گئی ہو تو بورڈ پر آ کر یہ سوال حل کر دیں۔ پوری کلاس میں دبی دبی ہنسی پھیل گئی۔ حیا نے زارا کو گھورا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اور پھر وہ آہستہ سے بورڈ کی طرف بڑھ گئی۔ کھڑکی کے باہر صحن میں کھڑا ہوا تیمور ایک لمحے کے لیے کلاس کی طرف دیکھتا ہے، اور شاید اس کی نظریں پہلی بار حیا پر ٹھہرتی ہیں، مگر صرف ایک لمحے کے لیے۔ اگلے ہی پل وہ دوبارہ اپنی بے تاثر سنجیدگی میں گم ہو جاتا ہے، جبکہ حیا کو اس کی ایک نظر کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ کلاس کی گھنٹی بجتے ہی پورا اسکول جیسے زندہ ہو اٹھا، ٹن 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 ٹن۔ بچے اپنی کلاسوں سے نکلنے لگے، کوئی کینٹین کی طرف بھاگ رہا تھا، کوئی گراؤنڈ کی طرف، تو کوئی دوستوں کے ساتھ راہداریوں میں کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ حیا نے اپنی کتابیں بند کی اور ایک لمبی سانس لی، آخر کار آزادی۔ زارا ہنس پڑی، 2 پیریڈز ہی تو ہوئے ہیں، میرے لیے تو 2 سال کے برابر تھے۔ دونوں ہنستی ہوئی کلاس سے باہر نکل گئیں۔ کشمیر کی ٹھنڈی ہوا اسکول کے صحن میں بھی محسوس ہو رہی تھی۔ درختوں کے پتے ہلکے ہلکے جھوم رہے تھے، اور دھوپ بادلوں کے پیچھے سے جھانک کر زمین پر سنہری روشنی بکھیر رہی تھی۔ حیا اور زارا ایک بینچ پر بیٹھ گئیں۔ حیا نے اپنا لنچ باکس کھولا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، واہ، آج تو امی نے آلو کے پراٹھے بنائے ہیں۔ زارا نے فوراً ہاتھ بڑھایا، خواب دیکھو، مگر اگلے ہی لمحے حیا نے خود ہی پراٹھے کا ایک ٹکڑا توڑ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اسی دوران اس کی نظر سامنے گراؤنڈ کے کنارے پر پڑتی ہے۔ وہاں تیمور خان کھڑا تھا، کچھ لڑکے اس کے ساتھ بات کر رہے تھے، لیکن وہ حسب عادت خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی، وہی ٹھنڈا پن۔ حیا نے بے اختیار دیکھنا شروع کر دیا۔ تم پھر اسے دیکھ رہی ہو؟ زارا کی آواز پر وہ چونک گئی۔ میں نہیں دیکھ رہی، تو پھر تمہاری نظریں وہاں کیا کر رہی ہیں؟ حیا نے فوراً دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا، مگر دل جیسے ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر تیمور میں ایسی کیا بات ہے۔ وہ نہ کبھی ہنستا تھا، نہ کبھی کسی سے بات کرتا تھا،
نہ کسی کی طرف خاص توجہ دیتا، پھر بھی نہ جانے کیوں حیا کی نظریں بار بار اس پر جا کر رک جاتی تھیں۔ اسی سوچ میں گم تھی، اچانک ایک فٹ بال تیزی سے اس کی طرف آئی۔ حیا سنبھلو، زارا چیخی، مگر اس سے پہلے گیند اس کے چہرے سے ٹکراتی کسی نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ حیا نے چونک کر سر اٹھایا، سامنے تیمور کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں فٹ بال تھی، چہرہ بدستور سنجیدہ، آنکھوں میں وہی خاموشی۔ چند لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملیں۔ حیا کا دل عجیب انداز میں دھڑکا، مگر تیمور نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے صرف گیند واپس لڑکوں کی طرف پھینکی اور مڑنے لگا۔ حیا کو نہ جانے کہاں سے ہمت ملی۔ تھینک یو۔ تیمور کے قدم ایک لمحے کے لیے رکے، اس نے ہلکا سا سر موڑ کر اسے دیکھا اور پہلی بار اس کے ہونٹوں پر بہت معمولی سی، تقریباً نظر نہ آنے والی مسکراہٹ ابھری۔ کوئی بات نہیں، صرف اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ حیا چند لمحے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی، پھر بے اختیار دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ زارا نے اسے غور سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، گئی کام سے؟ کیا؟ کچھ نہیں، مگر زارا جانتی تھی کہ حیا کے دل میں ابھی کچھ بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ اسکول کی آخری گھنٹی بجی تو پورا ماحول ایک بار پھر شور سے بھر گیا۔ ٹن ٹن ٹن، کلاس رومز کے دروازے ایک ساتھ کھلنے لگے، بچے جلدی جلدی اپنے بستے سمیٹنے لگے۔ کوئی ہنستا ہوا باہر بھاگ رہا تھا تو کوئی دن بھر کی تھکن چہرے پر لیے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ حیا نے بھی اپنی کتابیں بیگ میں ڈالی، مگر اس کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ آج پورا دن عجیب سا لگ رہا تھا اسے، خاص طور پر وہ ایک لمحہ جب تیمور نے فٹ بال روکی تھی اور وہ ہلکی سی مسکراہٹ۔ وہ سوچتے سوچتے خود ہی رک گئی۔ حیا چلو جلدی کرو ورنہ تم پھر گیٹ پر لیکچر سنو گی۔ زارا نے اس کا بازو کھینچا۔ ہاں ہاں چل رہی ہوں۔ دونوں کلاس سے باہر نکل آئیں۔ اسکول کے باہر صحن میں اب بھی کافی بچے موجود تھے، کہیں وینز کھڑی تھیں، کہیں والدین اپنے بچوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی، پہاڑوں کی طرف دھند اور بھی گہری ہو گئی تھی، جیسے پورا کشمیر شام کے آغوش میں آ رہا ہو۔ حیا گیٹ کی طرف جا رہی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار ارد گرد کچھ ڈھونڈ رہی تھیں۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ زارا نے چھیڑا۔ کسی کو نہیں، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظر رک گئی۔ تیمور، وہ اسکول کے مین گیٹ کے پاس اکیلا کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بیگ تھا اور وہ کسی کا انتظار نہیں کر رہا تھا، بس یوں ہی خاموش کھڑا تھا، جیسے دنیا کے شور سے الگ ہو۔ حیا کے قدم خود بخود سست ہو گئے۔ زارا نے فوراً اس کے چہرے کو دیکھا۔ اوہ ہو، پھر وہی؟ خاموش رہو۔ حیا نے نظریں نیچی کر لیں، مگر قدم رک نہیں رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ قریب جا رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک تیمور نے نظر اٹھائی اور دونوں کی آنکھیں ایک بار پھر مل گئیں۔ اس بار وہ فوراً نہیں ہٹا، کچھ لمحے وہ اسی طرح کھڑا رہا۔ حیا کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ پھر تیمور نے بیگ کندھے پر سیدھا کیا اور چلنے لگا، مگر اس بار وہ سیدھا نہیں گیا، وہ حیا کے بالکل پاس سے گزرا اور گزرتے ہوئے اتنی ہلکی آواز میں بولا کہ صرف وہی سن سکے، آج پھر لیٹ نہیں ہوئی یا قسمت نے پھر بچا لیا؟ حیا ایک دم چونک گئی، اس نے فوراً مڑ کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ تیمور رک گیا، آہستہ سا پلٹا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار ہلکی سی شرارت تھی، مگر چہرہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ مطلب یہ کہ تمہیں بہانے بنانے میں مہارت ہے۔ حیا کے ہونٹ کھل گئے، مگر الفاظ نہیں نکلے۔ زارا پیچھے کھڑی سب دیکھ رہی تھی اور اپنے آپ کو ہنسنے سے روک رہی تھی۔ تیمور نے ایک لمحہ اور دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے چل پڑا۔ حیا وہیں کھڑی رہ گئی، اس کے چہرے پر غصہ بھی تھا اور حیرت بھی، اور دل میں ایک عجیب سا ہلچل بھرا احساس جو وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ زارا نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مبارک ہو، پہلی بار اس نے تم سے بات کی۔ حیا نے فوراً پلٹ کر کہا، یہ بات نہیں تھی، یہ تو انسلٹ تھی، مگر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کچھ اور ہی کہانی کہہ رہی تھی۔ اسکول کے باہر اب زیادہ تر بچے جا چکے تھے، صرف چند گاڑیاں اور خاموش سی گلی رہ گئی تھی۔ حیا اور زارا گیٹ سے باہر نکلی۔ زارا نے اپنا بیگ سیدھا کیا اور بولی، آج تو بڑا سین ہو گیا تمہارے ساتھ۔ حیا نے آنکھیں گھمائیں۔ کون سا سین؟ وہی فضول باتیں کر کے چلا گیا تھا۔ فضول؟ زارا نے مسکراتے ہوئے کہا، جو لڑکا تم سے آج تک سیدھی بات نہیں کرتا تھا، وہ آج تمہیں چھیڑ کر گیا ہے، یہ فضول ہے؟ حیا نے فوراً جواب دیا، ہاں، مگر اس کا لہجہ خود اتنا پکا نہیں تھا۔
دونوں آہستہ آہستہ گلی میں چلنے لگیں۔ ہوا میں خنکی بڑھ رہی تھی اور دور کہیں مسجد میں مغرب کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ حیا بار بار اپنے دوپٹے کو ٹھیک کر رہی تھی مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ زارا نے اچانک رک کر اسے دیکھا۔ سچ بتاؤ، تمہیں تیمور کی بات عجیب نہیں لگی؟ حیا نے فوراً نظریں چرائیں۔ نہیں، جھوٹ، سچ، تمہاری آنکھیں جھوٹ بول رہی ہیں۔ حیا نے تیزی سے چلنا شروع کر دیا۔ تم زیادہ باتیں مت کرو۔ زارا ہنستے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی۔ اسی وقت پیچھے سے ایک موٹر سائیکل کی آواز آئی۔ دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ تیمور ایک سادہ سی موٹر سائیکل پر آ رہا تھا۔ اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا۔ چہرے پر وہی خاموش سنجیدگی تھی۔ وہ ان کے بالکل قریب آ کر سست ہوا۔ حیا کے قدم خود بخود رک گئے۔ تیمور نے مختصر سا نظر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا، پھر حیا کی طرف دیکھ کر بولا، یہ راستہ تمہارا ہے کیا؟ حیا چونک گئی۔ کیا مطلب؟ تیمور نے بغیر کسی جذبات کے کہا۔ ہر روز اسی راستے پر کھڑی ہوتی ہو جیسے کسی کا انتظار ہو۔ یہ سن کر حیا کا چہرہ فوراً سرخ ہو گیا۔ میں کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ زارا نے فوراً مداخلت کی۔ ہم بس گھر جا رہے ہیں۔ تیمور نے ایک لمحہ دونوں کو دیکھا، پھر ہلکا سا سر ہلایا۔ اچھا، بس اتنا ہی کہا اور موٹر سائیکل آگے بڑھا دی، مگر جاتے جاتے اس نے ایک نظر پیچھے ڈال کر کہا، تو پھر اتنی بار مجھے کیوں دیکھتی ہو؟ اور اس کے بعد وہ رکنے کا انتظار کیے بغیر چلا گیا۔ حیا وہیں ساکت کھڑی رہی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی اور زارا زور زور سے ہنس رہی تھی۔ اوہو، پکڑی گئی، حیا نے غصے سے کہا۔ میں نے اسے نہیں دیکھا تھا، مگر اس کی آواز میں وہی بے یقینی تھی جسے وہ خود بھی چھپا نہیں پا رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کھڑکی کے پردوں کو ہلکا ہلکا ہلا رہی تھی۔ باہر مکمل خاموشی تھی، صرف دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حیا کے گھر میں مگر بالکل مختلف ماحول تھا۔ ڈائننگ ایریا میں امی ابو، اس کا بڑا بھائی اور چھوٹی بہن سب موجود تھے، ساتھ ہی کونے میں کرسی پر بیٹھی دادی جو تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ حیا اندر آئی تو اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور چہرے پر وہی شرارتی سا انداز۔ امی نے فوراً اسے دیکھا۔ یہ کیا وقت ہے گھر آنے کا؟ حیا نے فوراً معصوم شکل بنا لی۔ امی، اسکول سے دیر نہیں ہوئی تھی، راستے میں وقت تیز چل رہا تھا۔ بھائی نے ٹیبل سے نظریں اٹھائیں۔ واہ، وقت بھی تم سے ڈر کر تیز چلتا ہے۔ چھوٹی بہن ہنس پڑی۔ ہاں بھائی، حیا آپی خاص ہیں۔ حیا نے فوراً اپنی بہن کو گھورا۔ تم چپ کرو ورنہ تمہاری ٹافی ختم۔ دادی مسکرا دیں۔ یہ لڑکی کبھی سیدھی بات نہیں کرے گی۔ ابو نے اخبار نیچے کیا۔ حیا، پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ حیا نے فوراً سیدھا جواب دینے کی بجائے مسکرا کر کہا، بہت اچھی، اور آج میں نے ایک انسان کو تقریباً شکست دے دی۔ بھائی نے چونک کر پوچھا، کون انسان؟ حیا نے فوراً بات بدل دی، کوئی نہیں، بس یوں ہی۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ حیا بستر پر گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی شرارت تھی مگر دل میں آج کچھ الگ ہلچل تھی۔ وہ موبائل گھما رہی تھی مگر بار بار ذہن ایک ہی جگہ جا رہا تھا، تیمور۔ یہ ہر وقت اتنا سنجیدہ کیوں رہتا ہے؟ کوئی جذبات ہیں بھی یا نہیں؟ وہ خود سے بڑبڑائی اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں اس کا راز نکال کر رہوں گی۔ ادھر دوسری طرف تیمور کا گھر بالکل خاموش تھا، نہ ہنسی نہ شور، بس ایک سنجیدہ سا ماحول۔ تیمور اپنے کمرے میں بیٹھا، میز پر کتابیں کھلی تھیں۔ اس کی امی اندر آئیں۔ کھانا کھا لیا تیمور نے؟ تیمور نے بغیر نظریں اٹھائے کہا، ہاں۔ پیچھے سے اس کی چھوٹی بہن اندر آئی۔ بھائی، آج آپ پھر خاموش تھے؟ تیمور نے ہلکا سا سر ہلایا مگر کچھ نہ کہا۔ اس کا بڑا بھائی کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ہر وقت اتنا سنجیدہ کیوں رہتے ہو؟ زندگی ہے، جیا کرو تیمور۔ تیمور نے صرف اتنا کہا، مجھے شور پسند نہیں بھائی۔ بھائی نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ یہی تمہارا مسئلہ ہے۔ دروازہ بند ہو گیا، کمرہ دوبارہ خاموش۔ تیمور نے کھڑکی سے باہر اندھیرے آسمان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی کہانی تھی مگر وہ کبھی کسی کو بتاتا نہیں تھا۔ اور کہیں دور حیا اس کے چہرے کے بارے میں سوچ رہی تھی جو کبھی مسکراتا ہی نہیں تھا۔ کشمیر کی وہی خاموش اور ٹھنڈی گلی جہاں دونوں کے گھروں کے درمیان صرف چند قدم کا فاصلہ تھا۔ ایک طرف حیا کا گھر تھا جہاں ہلکی سی روشنی کھڑکیوں سے باہر جھانک رہی تھی اور اندر سے گھر کی معمولی شور کی آواز آ رہی تھی، اور بالکل سامنے تیمور کا گھر تھا، سادہ سا، خاموش سا، جیسے وہاں ہمیشہ سکون رہتا ہو یا پھر جذبات کو دبایا جاتا ہو۔
شام کا وقت تھا، آسمان پر نارنجی روشنی پھیل رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا گلی کے درختوں سے ٹکرا کر گزرتی تھی۔ حیا اپنے گھر کے باہر چھوٹے سے صحن میں کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا مگر وہ استعمال نہیں کر رہی تھی۔ وہ بار بار نظریں اٹھا کر سامنے والے گھر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ ہر وقت اندر ہی رہتا ہے کیا؟ وہ آہستہ سے بڑبڑائی۔ اس وقت تیمور اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلا، سادہ کپڑے، کندھے پر بیگ اور وہی سنجیدہ چہرہ۔ نہ کوئی جلدی، نہ کوئی خاص احساس۔ حیا فوراً سیدھی ہو گئی جیسے پکڑی جانے والی ہو، مگر اس نے فوراً نظریں دوسری طرف کر لی۔ تیمور نے اپنی موٹر سائیکل گھر کے باہر نکالی اور پھر اچانک نظریں اٹھائی۔ دونوں ایک ہی گلی میں تھے، آمنے سامنے۔ چند لمحوں کے لیے ماحول میں عجیب سی خاموشی آ گئی۔ گلی میں ہوا کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ حیا نے جلدی سے کہا، میں بس ایسے ہی باہر کھڑی ہوں۔ تیمور نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی خاموشی تھی مگر اس بار تھوڑی سی گہرائی زیادہ تھی۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، ہر وقت ایسے ہی باہر کھڑی ہوتی ہو؟ حیا چونک گئی۔ میں ہر وقت نہیں کھڑی ہوتی۔ تیمور نے ہلکا سا سر جھکایا جیسے اس کی بات پر یقین نہیں آیا ہو۔ اچھا بس اتنا کہا اور اپنی موٹر سائیکل اسٹارٹ کر لی۔ مگر جانے سے پہلے اس نے ایک نظر پھر حیا کو دیکھا اور اس بار اس کی آواز پہلے سے ہلکی تھی، گھر کے اندر بھی رہا کرو، رات ہو رہی ہے۔ حیا ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گئی۔ یہ بات نہ طنز تھی نہ مذاق، بس ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ تیمور چلا گیا۔ موٹر سائیکل کی آواز گلی میں دور تک گونجتی رہی، پھر خاموش ہو گئی۔ حیا وہیں کھڑی رہی۔ اس کے دل میں ایک نیا احساس تھا جس کا نام ابھی تک اسے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور سامنے والے گھر کی کھڑکی میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ کشمیر کی صبح ہمیشہ کی طرح ٹھنڈی اور تازہ تھی۔ گلی میں ہلکی ہلکی دھند ابھی بھی موجود تھی اور درختوں کے پتے اوس کے قطروں سے چمک رہے تھے۔ اسی گلی میں حیا کے گھر کے باہر ایک نیا ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ حیا صحن میں کھڑی تھی، ہاتھ میں اپنا اسکول بیگ اور چہرے پر وہی شرارتی سی ایکٹنگ۔ امی اندر سے آوازیں دے رہی تھیں، حیا ناشتہ کیے بغیر مت جانا۔ حیا نے فوراً چیخ کر جواب دیا، امی میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ امی باورچی خانے سے نکل آئی، تم روز یہی ڈائیلاگ بولتی ہو؟ حیا نے معصوم سا چہرہ بنایا، کیونکہ روز یہی حقیقت ہوتی ہے۔ بھائی دروازے پر کھڑا ہنس رہا تھا، اس کو تو اوپر والا بھی نہیں جگا سکتا، یہ خود ہی لیٹ اٹھتی ہے۔ حیا نے فوراً جوتا اٹھا کر دکھایا، چپ کر جاؤ ورنہ آج تمہاری گاڑی کی ہوا نکال دوں گی۔ چھوٹی بہن زور زور سے ہنس رہی تھی، آپ بھی پھر لیٹ ہو جائیں گی۔ دادی اندر سے بولی، یہ لڑکی اسکول نہیں ریس لگانے جاتی ہے۔ اسی وقت سامنے والے گھر کا دروازہ کھلا۔ تیمور باہر نکلا۔ بالکل اسی وقت حیا جوتا ہاتھ میں لیے اسکول بھاگنے کی موڈ میں تھی، اور اچانک دونوں کی نظریں ٹکرا گئیں۔ حیا فوراً رک گئی، جوتا ابھی بھی ہاتھ میں تھا۔ تیمور نے ایک نظر جوتے کو دیکھا، پھر اس کے چہرے کو۔ خاموش۔ پھر اس نے بہت سنجیدگی سے کہا، اسلحہ لے کر اسکول جا رہی ہو کیا؟ حیا ایک دم گھبرا گئی۔ یہ جوتا ہے۔ تیمور نے بالکل خشک لہجے میں جواب دیا، اچھا مجھے لگا تم کسی جنگ پر جا رہی ہو۔ حیا کو غصہ بھی آیا اور ہنسی بھی۔ تم ہر چیز کو الٹا کیوں سمجھتے ہو؟ تیمور نے بیگ سیدھا کیا۔ میں سیدھا سمجھتا ہوں، تم چیزیں الٹی کرتی ہو۔ یہ سن کر پیچھے سے حیا کا بھائی زور سے ہنسا۔ واہ، پہلی بار کسی نے سچ بولا۔ حیا نے گھوم کر کہا، تم دونوں ملے ہوئے ہو۔ تیمور نے بغیر کچھ کہے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی، مگر جاتے جاتے اس نے ہلکی سی آواز میں کہا، آج بھی لیٹ ہو جاؤ گی۔ حیا نے فوراً چیخ کر کہا، میں لیٹ نہیں ہوں گی۔ تیمور چل پڑا، اور گلی میں اس کی موٹر سائیکل کی آواز کے ساتھ ساتھ حیا کی قسمت کے خلاف جنگ بھی شروع ہو چکی تھی۔ پیچھے سے بھائی کی آواز آئی، یہ روز کا سین ہے یا نیا ایپیسوڈ؟ دادی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ دونوں تو روز کا تماشا ہیں، اور حیا غصے میں پاؤں پٹکتی ہوئی اسکول کی طرف بھاگ گئی۔ دوپہر کی چھٹی ختم ہونے والی تھی۔ پورا اسکول شور سے بھرا ہوا تھا۔ کہیں لڑکے فٹ بال کھیل رہے تھے، کہیں لڑکیاں درختوں کے نیچے بیٹھی گپے لڑا رہی تھیں۔ حیا اور زارا بھی صحن کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ زارا چپس کھا رہی تھی جبکہ حیا پوری توجہ سے سامنے بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ تم میری بات سن رہی ہو؟ زارا نے پوچھا۔ ہاں سن رہی ہوں، میں نے ابھی تک کچھ کہا ہی نہیں۔ حیا فوراً چونکی۔ زارا نے بازو باندھ کر اسے گھورا، پھر وہی سامنے۔ حیا نے فوراً دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ نہیں تو؟ حیا قاسم خان،
تم دنیا کو بیوقوف بنا سکتی ہو، مجھے نہیں۔ حیا کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اچانک اسکول کے میدان سے ایک زوردار آواز آئی، اوئے پکڑو پکڑو! ایک فٹ بال تیزی سے لڑکوں کے درمیان سے نکل کر سیدھا پانی کے ٹینک کی طرف جا رہی تھی اور اس کے راستے میں حیا۔ حیا! زارا زور سے چیخی، مگر حیا تو باتوں میں مصروف تھی۔ اگلے ہی لمحے کسی نے اس کا بازو زور سے پکڑ کر ایک طرف کھینچا۔ حیا کا توازن بگڑ گیا اور وہ تقریباً گر ہی گئی تھی کہ خود کو سنبھال لیا۔ چند لمحے کے لیے اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے، پھر اس نے سر اٹھایا۔ سامنے تیمور کھڑا تھا، چہرے پر وہی سنجیدگی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ فٹ بال ان کے پاس سے گزر کر دور جا گری۔ حیا کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں خود کو بچا سکتی ہوں۔ تیمور نے ایک بھونہا اوپر اٹھایا۔ ہاں بالکل، سچ میں، ضرور۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ نہیں اڑا رہے ہو، نہیں اڑا رہے ہو۔ تیمور نے پہلی بار ہلکا سا سر جھکایا۔ تمہارے ساتھ بحث کرنا مشکل ہے۔ حیا فاتحانہ انداز میں مسکرائی، کیونکہ میں ہمیشہ صحیح ہوتی ہوں۔ تیمور نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر بہت سنجیدہ لہجے میں بولا، یہ خوش فہمی بھی اچھی ہے۔ زارا جو سارا منظر دیکھ رہی تھی، ہنسی کو روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ حیا نے غصے سے کہا، تم بہت بدتمیز ہو اور تم بہت باتونی۔ میں باتونی نہیں ہوں، پورا اسکول جانتا ہے۔ کون سا پورا اسکول؟ جو روز تمہاری آواز سنتا ہے۔ اس بار زارا واقعی ہنس پڑی۔ حیا نے اسے گھورا، تم میری دوست ہو یا دشمن؟ میں تماشائی ہوں، زارا نے فوراً جواب دیا۔ تیمور نے اپنی گھڑی دیکھی، گھنٹی بجنے والی تھی۔ وہ مڑنے لگا، مگر 2 قدم چل کر رکا، بغیر پلٹے بولا، اور ہاں۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا، آج تم واقعی لیٹ نہیں ہوئی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ چل دیا۔ حیا چند لمحے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر زارا نے اس کے کان کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، مبارک ہو۔ کس بات کی؟ آج جناب نے تعریف کی۔ حیا نے فوراً انکار کر دیا۔ وہ تعریف نہیں تھی، مگر اس کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ اس کی بات کی تردید کر رہی تھی۔ اس دن اسکول کی چھٹی ہوئی تو آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ کشمیر کی ٹھنڈی ہوا پہلے ہی چل رہی تھی اور اب لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت بارش شروع ہو جائے گی۔ حیا اور زارا گیٹ سے باہر نکلیں۔ حیا نے آسمان کی طرف دیکھا اور ڈرامائی انداز میں بولی، اگر بارش ہوئی نا تو میں تو سیدھا گھر جا کر سو جاؤں گی۔ زارا نے کہا، بارش میں سونے کا کیا تعلق؟ مجھے نہیں پتا، لیکن بہت شاعرانہ لگتا ہے۔ تم واقعی عجیب ہو۔ شکریہ۔ یہ تعریف نہیں تھی، پھر بھی شکریہ۔ دونوں ہنسنے لگیں۔ اسی دوران پہلی بوند گری، پھر دوسری، اور پھر اچانک موسلا دار بارش شروع ہو گئی۔ یا اللہ! زارا چیخی۔ دونوں بھاگتے ہوئے ایک دکان کے شیڈ کے نیچے جا کر کھڑی ہوئیں۔ وہاں پہلے سے ہی چند لوگ کھڑے تھے اور تیمور بھی۔ حیا کا دل چاہا کہ فوراً دوسری طرف چلی جائے، لیکن اب جگہ ہی اتنی تھی۔ تیمور دیوار کے ساتھ کھڑا باہر بارش دیکھ رہا تھا، جیسے بارش بھی اس کے سامنے آ کر سنجیدہ ہو گئی ہو۔ حیا نے آہستہ سے زارا کے کان میں کہا، مجھے یقین ہے یہ بچپن میں بھی سنجیدہ پیدا ہوا ہوگا۔ زارا ہنسی روکنے لگی۔ بدقسمتی سے تیمور نے سن لیا۔ اس نے آہستہ سے ان کی طرف دیکھا۔ نہیں۔ حیا چونکی۔ کیا؟ بچپن میں میں روتا بھی تھا۔ زارا فوراً ہنس پڑی۔ حیا نے منہ کھول کر اسے دیکھا۔ اوہ، تو تم بول بھی لیتے ہو؟ تیمور نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ ضرورت پڑے تو۔ واہ، آج تو معجزے ہو رہے ہیں۔ بارش مزید تیز ہو گئی۔ حیا نے باہر جھانک کر دیکھا۔ اگر میں ابھی بھاگ جاؤں تو؟ زارا نے فوراً کہا، پھسل جاؤ گی۔ میں کبھی نہیں۔ تیمور خاموشی سے باہر سڑک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ 5 سیکنڈ۔ حیا نے بھویں سے کیڑے، کیا مطلب؟ 5 سیکنڈ میں پھسل جاؤ گی۔ حیا نے فوراً دوپٹہ درست کیا۔ میں تمہیں ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ میں نہیں پھسلتی۔ زارا نے ماتھا پکڑ لیا۔ حیا مت جاؤ۔ لیکن حیا کب کسی کی سنتی تھی؟ وہ شیڈ سے باہر نکلی۔ ایک قدم، دوسرا قدم، تیسرا قدم، اور چوتھے قدم پر ہی اس کا پاؤں پھسلا۔ وہ تقریباً زمین پر گرنے والی تھی کہ خود کو سنبھال لیا۔ پیچھے شیڈ کے نیچے کھڑے لوگ ہنسنے لگے۔ زارا تو دیوار پکڑ کر ہنس رہی تھی۔ حیا شرمندگی سے واپس آئی، اور سب سے بڑی بات، تیمور کی آنکھوں میں پہلی بار واضح ہنسی تھی۔ پوری مسکراہٹ تو نہیں، مگر ہنسی ضرور تھی۔ حیا نے فوراً انگلی اس کی طرف کی۔ تم ہنس رہے ہو؟ تیمور نے فوراً سنجیدہ چہرہ بنا لیا۔ نہیں، میں نے دیکھا۔ تم غلط دیکھتی ہو۔ جھوٹ۔ ثبوت۔
حیا چند لمحے خاموش رہی، پھر غصے سے بولی، ایک دن تمہیں ہنستا ہوا پکڑ لوں گی۔ تیمور باہر برستی بارش کی طرف دیکھا اور پہلی بار ایک جملہ کہا جس نے حیا کو خاموش کر دیا، پہلے خود تو گرنا بند کرو۔ زارا دوبارہ ہنس پڑی اور حیا نے دل میں فیصلہ کر لیا، اب جنگ شروع ہو چکی تھی۔ مشن تیمور کو کھل کر ہنسانا، اور اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ مشن اس کی زندگی کا سب سے بڑا مشکل مشن بننے والا ہے۔ اگلی صبح کشمیر کی وادی ہمیشہ کی طرح دھند کی ہلکی سی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا درختوں کے پتوں کو ہلکا ہلکا ہلا رہی تھی اور گلی میں معمول کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ مگر آج حیا قاسم خان کے ذہن میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی، میں آج تیمور کو ہنسا کر رہوں گی۔ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی مگر کھانے سے زیادہ سوچنے میں مصروف تھی۔ امی نے اسے غور سے دیکھا، حیا پراٹھا کھا رہی ہو یا اس سے دشمنی کر رہی ہو؟ حیا چونکی، جی 5 منٹ سے ایک ہی نوالا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ دادی فوراً بولی، یہ ضرور کوئی شرارت سوچ رہی ہوگی۔ چھوٹی بہن ماہنور نے فوراً کہا، دادی جان آپ بھی جب خاموش ہوتی ہیں تب زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ پورا گھر ہنس پڑا سوائے حیا کے، کیونکہ وہ واقعی ایک خطرناک منصوبہ بنا رہی تھی۔ اسکول پہنچنے کے بعد پہلا پیریڈ ختم ہوتے ہی حیا نے زارا کو ایک طرف کھینچ لیا، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ زارا فوراً محتاط ہو گئی، نہیں، میں نے ابھی بتایا بھی نہیں، تمہارے منصوبوں کا انجام مجھے پہلے سے معلوم ہوتا ہے۔ حیا نے ناراضگی سے منہ بنایا، اس بار کچھ نہیں ہوگا، یہ جملہ تم ہر بار کہتی ہو۔ حیا نے ارد گرد دیکھا اور آہستہ سے بولی، میں آج تیمور کو ہنساؤں گی۔ زارا نے 2 سیکنڈ تک اسے گھورا، پھر ہنسنے لگی، تم تیمور کو؟ ہاں، اللہ تمہاری مدد کرے۔ دوپہر کی چھٹی کے وقت اسکول کے صحن میں بچے ارد گرد موجود تھے۔ تیمور ہمیشہ کی طرح ایک درخت کے قریب کھڑا تھا، ہاتھ میں کتاب، چہرے پر سنجیدگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا میں صرف وہی شخص ہے جسے امتحانوں کی فکر ہے۔ حیا نے دور سے اسے دیکھا، آج تو گیا۔ زارا نے فوراً کہا، یہ الفاظ اکثر حادثے سے پہلے بولے جاتے ہیں۔ حیا نے اپنا پہلا منصوبہ شروع کیا اور سیدھی تیمور کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تیمور نے کتاب سے نظریں اٹھائیں، کیا ہوا؟ حیا نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا، ایک سوال ہے۔ پوچھو۔ اگر ایک مرغی اور ایک بطخ لڑ پڑیں تو کون جیتے گا؟ تیمور نے اسے 3 سیکنڈ تک دیکھا، پھر بولا، تم واقعی یہ جاننا چاہتی ہو؟ ہاں، میرے خیال میں دونوں تم سے دور بھاگ جائیں گی۔ پاس کھڑی زارا فوراً ہنس پڑی۔ حیا نے ناراضگی سے کہا، یہ جواب نہیں تھا، یہ سوال بھی سوال نہیں تھا۔ مگر حیا ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی، وہ دوبارہ اس کے سامنے آ گئی۔ اچھا ایک اور سوال۔ تیمور نے کتاب بند کر دی، شاید اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اب سکون نہیں ملنے والا۔ پوچھو۔ تم ہمیشہ اتنے سنجیدہ کیوں رہتے ہو؟ میں سنجیدہ نہیں ہوں۔ حیا نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں، کیا؟ میں نارمل ہوں۔ اگر تم نارمل ہو تو پھر باقی دنیا کیا ہے؟ تیمور نے کندھے اچکائے، شور۔ اس بار اس کے پاس کھڑے 2 لڑکے بھی ہنس دیے۔ حیا نے زارا کی طرف دیکھا، پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک نیا خیال آیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب اکثر مصیبتیں جنم لیتی تھیں۔ زارا دیکھنا، اب یہ ہنسے گا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حیا نے اپنی پانی کی بوتل اٹھائی اور بوتل کو مائک سمجھ کر اعلان کیا، خواتین و حضرات، آج ہم ایک تاریخی تجربہ کرنے جا رہے ہیں۔ چند بچے رک کر دیکھنے لگے۔ تیمور نے آنکھیں بند کر لیں جیسے پہلے ہی بتا رہا ہو۔ حیا نے جاری رکھا، ہمارے سامنے موجود ہیں کشمیر کے سب سے سنجیدہ انسان۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، جناب تیمور خان۔ آس پاس سے ہنسی کی آوازیں آنے لگیں۔ تیمور نے گہرا سانس لیا۔ حیا، جی، بھاگ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ میں تمہیں برداشت کرنے کی آخری حد پر ہوں۔ اب حیا واقعی ہنسنے لگی، اور شاید پہلی بار تیمور کے ہونٹوں کے کنارے بھی ہلکے سے ہلے۔ صرف ایک لمحے کے لیے، بہت معمولی سا، مگر حیا نے دیکھ لیا، اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ زارا! وہ تقریباً چیخ پڑی۔ میں نے دیکھا۔ کیا؟ یہ مسکرایا تھا۔ تیمور فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ نہیں، ہاں، نہیں، ہاں۔ ثبوت؟ حیا ایک دم خاموش ہو گئی، پھر منہ بنا کر بولی، ایک دن ثبوت بھی لے آؤں گی۔ تیمور نے کتاب دوبارہ کھول لی، لیکن اس بار جب اس نے نظریں نیچے کیں تو اس کے چہرے پر واقعی ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔